اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے تو حضرت حسن کو آپ نے اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، دو مسلمان گروہوں میں جب لڑائی ہو جائے گی یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا، دو مسلمان گروہوں میں جب لڑائی ہو جائے گی یہ میرا بیٹا حسن ان میں صلح کروائیں گے۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، مولانا ارشاد احمد صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا، حضور تشریف فرمائے، صحابہ بھی تشریف فرمائے، کیا دیکھتا ہے اچانک جبرائیل امین ایک بندے کو ہتھکڑیاں لگا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے اور جناب عمر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو پکڑ کر حضور کے آگے پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے، میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، کہ یا رسول اللہ میں کسی صحابی کو گالی نہیں دیتا، میں تو صرف امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہوں، میں کسی صحابی کو گالی نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا بڑا بد نصیب آدمی ہے یہ، کیا معاویہ میرا صحابی نہیں ہے؟ اور جس نے قرآن کی کتابت کی ہے، میرے خطوط لکھے ہیں، قرآن کو لکھا ہے، جس نے 40 سال تک حکمرانی عدل کی ہے، کیا وہ میرا صحابی نہیں ہے؟ جو 5ویں پشت سے میرے ساتھ جس کا نسب ملتا ہے، کیا وہ میرا صحابی نہیں ہے؟ جب یہ بات کی تو حضور نے نیزہ اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا اور اسے لگا، اور وہ شخص دیکھ رہا ہے جو خواب دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ بندہ وہیں گرا اور تڑپ رہا ہے، میری آنکھ کھلی تو مجھے کسی نے بتایا کہ جو ہمارے محلے میں صحابہ کرام کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا وہ صبح کو سویا سویا مر گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، مشاجرات کوئی آج نہیں ہوئے، صحابہ کے معاملات ہوئے کو 14 صدیاں گزر گئی اور ہمارے اکابرین فیصلہ کر گئے، حق بحق کے حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تان و تشنی کار فجار، ایک غلطی تھی، ایک خطا تھی، لیکن وہ اجتہادی تھی، تو اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان عطا کی، وہ مقام دیا، جنہوں نے رومیوں کی کمر توڑ کے رکھ، جنہوں نے نصرانیت کی کمر توڑ کے رکھ، 40 سال تک خلیفہ اسلام بنے اور آپ نے رافضیت کو اور نصرانیت کو اور یہودیت کو ایسی دھول چٹائی کہ جس کی تکلیف آج 14 صدیوں کے بعد ان کی نسلیں یاد کر رہی۔ تو اس لیے یہ مقام اللہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کسی شخص نے کہا، اور یہ غنیت الطالبین میں اس کا اگر حوالہ نہ ہونا تو میں اپنی زبان کٹوانے کو تیار ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ امیر معاویہ کا مقام، کسی نے پوچھا کہ ان کا مقام کیا ہے، فرمایا عبد القادر جیلانی کسی راستے پر بیٹھا ہو اور امیر معاویہ اپنی سواری پر سوار ہو کر وہاں سے گزرے اور اس گھوڑے کے پاؤں سے جو دھول اڑے اور عبد القادر پر پڑ جائے تو عبد القادر کی بخشش کے لیے یہ دھول ہی کافی، ایسا مقام۔ اور عبداللہ ابن مبارک محدثین کے پائے کے محدث، تابعین میں سے افضل ترین تابعی، ان سے کسی نے کہا ہمیں بتاؤ تو صحیح حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ یہ خیر التابعین میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے، اور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خلیفہ راشد بھی ہیں، یعنی کہ فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ان کے دور میں واپس لوٹا، ایسا عدل ہوا کہ 8 صبح سے زکوٰۃ واپس آئی، ایسا عدل قائم کیا کہ بکری اور شیر نے کٹھے کھڑے ہو کر پانی پیا، ایسا عدل قائم کیا کہ جوان بیٹیاں پردے میں جب گھر سے نکلتی تھی انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ تو فرمایا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا پھر معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے، کیا بات کر دی تو نے؟ وہ صاحب حیران ہوئے کہ کوئی میں نے غلط بات کی، تو فرمایا سن، جو رسول اللہ کی حمایت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دوڑایا ہے نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد پڑی ہے، جو مٹی پڑی ہے، اس مٹی کا بھی عمر بن عبدالعزیز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے معاویہ بن سفیان کو وہ عزت اور وہ عظمت دی ہے، وہ صحابی رسول ہے، کل کائنات کے سارے ابدال مل کر
سارے اولیاء مل کر، سارے کتب مل کر ایک صحابی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے حیران ہوتا ہوں، سوچتا ہوں بھئی اصحاب کہف کو کتا نہ بھونکے، کیوں جی؟ اصحاب کہف کو کتا نہ بھونکے اور چار ٹانگوں والا ہی نہ بھونکے، اور کوئی اصحاب رسول کو بھونک جائے، یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اسے انسان کہا جا سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اسے کتے سے تشبیہ دینا ہی غلط ہے۔ اصحاب رسول کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ سے وعدہ رہا، ہم نے آپ کے سارے صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، بات ختم ہو چکی، فیصلہ کر دیا گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے، بات ختم ہو۔ تو اس لیے یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، فاتح اور قبرص اور شام کو فتح کرنے والے، اور یہ انطاکیہ اور اموریہ اور طرابلس، یہ تمام فتوحات جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار میں ہوئی، اور ایسی فتوحات کہ زمانہ آج تک ان کی فتوحات کا شاہد ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشارتیں ان صحابہ کو ملی، ان حضرات کو ملی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری امت کا ایک لشکر جو پہلی بحری بیڑے کا سپہ سالار ہوگا اور اس لشکر کی قیادت کریں گے، اور اس لشکر کو لے کر سمندروں کے سینے کو چیر کر پانیوں پر ایسے چلے رہے ہیں جس طرح بادشاہ جا رہے ہیں، فرمایا ان پر جنت اللہ نے واجب کر دی۔ اور زمانے نے پھر یہ دیکھا ہے کہ اس لشکر اسلام کی قیادت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ام حرام جن کے گھر میں حضور کو یہ خواب آ رہا ہے، انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی کوئی خوشخبری ہو، آپ میرے لیے دعا کریں میں اس لشکر کا حصہ بنوں۔ فرمایا تیرے لیے بھی دعا ہے، تو بھی اس لشکر کا حصہ بنے۔ اور آج جا کر قبرص میں دیکھیں جناب ام حرام کی قبر موجود ہے، اسی لشکر امیر معاویہ میں روانہ ہوئی۔ تو یہ صحابہ کے مقام ہے، مشاجرات ہوئے، پھر کہتے ہیں جی وہ تو یزید کے والد ہیں پڑے، ہم اس لیے نہیں مانتے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی تو کافر تھا، تو کیا پھر نبی کو نہیں مانیں گے؟ ہم انکار کر دیں گے، ان کے فضائل پر الزام لگائیں گے، ان کی عظمت کا انکار کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ نے قرآن میں ناپ تول کر فیصلہ دیا ہے کہ ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، جو ظلم جس نے کیا وہ اس کا خود دینے دار ہے، وہ کل فیصلہ اس کے خلاف ہی ہوگا، عدالتیں قائم اسی کے خلاف ہوں۔ تو اس لیے کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات ڈال دے، اللہ نہ کرے۔ جس طرح قرآن کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے سارے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے، انسان ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی حضور کے صحابہ کی محبت نصیب فرما۔ ذرا سوچنا تو چاہیے بھائی، جس بندے کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کلمہ کیا ہے یا کلمے کے الفاظ کیا ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں کیوں تشریف لائے، میرا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، وہ اصحاب رسول پر بات کرے، یہ کوئی بات آنے والی سمجھ میں؟ کہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے دین سیکھا، 163 احادیث کے راوی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور مستند احادیث کے راوی ہیں۔ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا لوگوں، معاویہ ابن سفیان اور علی ایمان میں برابر ہے، فضیلت میں علی المرتضیٰ بہت بلند ہے، زمین و آسمان کا فرق، لیکن صحابیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا علی اور معاویہ ایمان میں برابر ہیں، پھر فرمایا علی کا رب اور معاویہ کا رب ایک ہے، علی کا رسول اور معاویہ بن سفیان کا رسول ایک ہے، علی کا قرآن معاویہ بن سفیان کا قرآن ایک ہے۔ پھر فرمایا لوگوں، معاویہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، معاویہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ صحابی رسول ہے۔ تو اس لیے مقام اور مرتبے کو سمجھیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام کو سمجھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے میرے صحابہ کے خلاف کوئی بات کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، فرمایا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ جنہوں نے میرے صحابہ پر تنقید کی انہوں نے میری وجہ سے ان پہ تنقید۔ پھر فرمایا جس نے محمد رسول اللہ پر تنقید کی یا بغض رکھا اس نے تو براہ راست اللہ پر تنقید اور اللہ سے بغض رکھا۔ تو کیوں ہم یار پہلے بھی پلے کچھ نہیں اور پھر گندے گندے لوگوں کی باتیں سن کر ہم سر دھنے، بھئی ایک بات تو صحیح کرتا ہے، تاریخی حوالہ دے رہا ہے، اور بھائی تاریخ کی قرآن کے سامنے کیا حیثیت؟ کیوں جی بہت نیک آدمی ہے، بہت متقی آدمی ہے، بڑا صاحب علم ہے، مان لیا، لیکن قرآن کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ قرآن نے جو کہہ دیا کہ ہم ان سے راضی ہیں، یہ اٹھا لاتا ہے، یہ تاریخ طبری ہے، یہ ابن خلدون ہے، وہ فلاں مورخ یہ کہہ رہا ہے، فلاں مورخ یہ کہہ رہا ہے، کہو کہ ہمیں قرآن پر یقین ہے، قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے سارے صحابہ کو معاف کر چکے، ہم ان کے دلوں کو پاک کر چکے، ہم انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے چکے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ نے روئے زمین کے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، پھر فرمایا پھر ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ میرے صحابہ کے دل تھے، پھر اللہ نے ان دلوں کو چنا۔